جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ پیرنٹنگ کا ٹاپک ہے، تربیہ کا ٹاپک ہے۔ Who I am to talk about it۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے، ایک ایسا بچہ کھڑا ہے جو 7 سال کی عمر میں جس سے اس کا سب کچھ چھن گیا تھا۔ And he survived from 7 years till now۔ تو اس کو صحیح اندازہ ہوا کہ کیا ہونا چاہیے تھا، پیرنٹس میں کیا ہونا چاہیے تھا، پیرنٹنگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایتھکس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کا نام لکھا ہوا دیکھا تو میں اس کے بارے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج اس کمرے سے اگر 2 لوگ بھی، 2 پیرنٹس بھی ایسے باہر نکلے جن کا مائنڈ سیٹ شفٹ ہو گیا ہو تو اس کا مطلب ہے 2 نسلوں تک اس بات کا اثر رہے گا۔ میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہوں گا کہ ہر ادارے کو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، پیسہ کیسے کمانا ہے، فری لانسنگ کیسے کرنی ہے، اے آئی کیسے سیکھنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان بچوں کو امپاور کیسے کرنا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بچوں کو امپاور انیبل سکولز نہیں کیا کرتے، سکولز کو انیبل کرتے ہیں پیرنٹس، اور پھر پیرنٹس جب سکول کو انیبل کرتے ہیں تو سکولز بچوں کو انیبل کرتے ہیں۔ I'll teach کہ آج آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کل کو ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں، یا کچھ بھی کریں، اے آئی کے ساتھ دوستی ہو جائے، مشینز کے ساتھ دوستی ہو جائے، اچھے بزنس مین بنیں۔ I'll talk about everything but first I'll talk about کہ یہ سب کچھ ہوگا کب، جب ان کے اندر کیپیسٹی ہوگی نا۔ اگر ہم بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے، آئی ٹی میں بھیجنے سے پہلے، سافٹ ویئر ہاؤس میں بھیجنے سے پہلے اس کی کیپیسٹی ختم کر دیں گے تو ڈزنٹ میٹر آگے کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، وہ آپ کے بچے کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اب کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ پیرنٹس ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، کیونکہ آپ کا کام ہے ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرنا۔ بچہ آپ کی سٹریس لے رہا ہوتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کا بجلی کا بل زیادہ آیا ہے، اسکول کی فیس زیادہ ہے، آپ نہیں افورڈ کر پا رہے، آپ کا قرض ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے کے جا کے سائڈ میں ماں باپ آپس میں ڈسکس کر لیں۔ اسی چیز کا تو اجر ہے نا، اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت جو دی ہے، مقام جو دیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا، وہ ساری سٹریس بچے میں ہم سٹف کر دیتے ہیں، وہ سب کانشیسلی یہ ماننا شروع ہو جاتا ہے اسکول آنے سے پہلے کہ پیسہ کامیابی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب اسکول میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر وہ ورڈ کیچ کر لیتا ہے جس کا تعلق پیسہ کمانے سے ہوتا ہے، اور ہر وہ ورڈ ڈراپ کر دیتا ہے جس کا تعلق ایتھک اور موریلٹی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے کیا نا، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں کچھ پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ بچے کے اندر پہلی درسگاہ تو وہ ہے نا۔ تو جب آپ اسکول میں بچے کو بھیجیں تو گھر کا سب سے پہلے آپ گھر کا تھوڑا سا ماحول بدلیں۔ جب گھر کا ماحول میں ایزیوم کرتا ہوں کہ بدل جاتا ہے تو پھر آتی ہے اسکول کی باری۔ اب اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ فیس بھی کیا ہے، بچے کو کچھ پیرنٹس، زیادہ تر پیرنٹس، کچھ پیرنٹس اسکول بھیجتے ہیں تاکہ یہ بچہ کچھ بن جائے، اور کچھ پیرنٹس ریسٹ کرنے کے لیے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں کہ اب ہم ذرا گھر میں سکون ہو جائے۔ اسکول جاتے ہیں ہم، اسکول سے سرٹن ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو آئی ٹی سکھائیں گے، یہ میرے بچے کو کمیونیکیشن سکھائیں گے، یہ میرے بچے کو ایتھکس سکھائیں گے، یہ میرے بچے کو موریلٹی سکھائیں گے، ویلیوز سکھائیں گے۔ بچہ اچانک گھر آتا اور کوئی گالی دیتا ہے، اور پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اسکول ہی خراب ہے، اور موسٹلی ہم اگلے دن ہیڈ ماسٹر کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ کس نے سکھایا، یہ گالی دینا اس کو کس نے سکھایا۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک کنورسیشن، یہ ٹاک کا سٹارٹ کیا تھا کہ سکولز کو ہم انیبل کرتے ہیں، پیرنٹس سکول کو انیبل کرتے ہیں، پھر سکول آپ کا بچے کو انیبل کر سکتا ہے۔ گھر کا ماحول بدلنے کے بعد ہم جب سکول میں بچے کو بھیجتے ہیں تو پھر سکول کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ جب مجھے سکول میں بٹھایا گیا تو میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا، اور میں اپنے سکول کا چائے لانے والا تھا۔ جب چائے لانے کی باری آتی تھی تو ٹیچر مجھے باہر بھیجتا تھا، باقیوں کو نہیں بھیجتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس آ کے حساب مانگیں گے نا، میرے بچے کا جی پی اے کیوں نہیں آیا۔ میرے پیرنٹس نہیں آتے تھے پیچھے، میرے پیرنٹس کو شاید کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ ان کا قصور نہیں ہے اس میں، پیرنٹس کا بھی قصور نہیں ہوتا، پھر قصور ہوتا ہے اسکالرس کا، جنہوں نے یہ اویئرنیس دینی ہے، جو آج میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں کہ آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ جتنی بچے کی ذمہ داری ہے اسکول جانا۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر وہ 8 گھنٹے جاتا ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ زیادہ جانا ہے اس سے۔
اس کے آنے سے پہلے پریپریشن کرنی ہے، اسکول والوں کے ساتھ کنورسیشن، فیڈ بیک سسٹم رکھنا ہے. مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم جب بچے کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے، ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے. آئی آلویز سے اسکول میں جا کے اپنے بچے کا فیڈ بیک دینے کی بجائے کبھی آپ نے اسکول والوں کو یہ بتایا کہ یار اپنی اس وال کے اوپر کریٹیوٹی یہ والی مت ڈالو، یہ والی ڈالو، آپ کا جو ایمبینس ہے وہ صحیح نہیں ہے. بچے آپ کے ہیں، فیوچر آپ کا ہے، آپ چند پیسے دے کے ان سے ہی ایکسپیکٹ کریں گے؟ معذرت کے ساتھ یہ تو چلو ایک اسٹیبل ادارہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر لے کے پڑھا رہے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ پرائمری اسکول، یہ چھوٹے چھوٹے اسکول جو گاؤں میں ہیں؟ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو فیس دینی ہے، ہم نے تو گھر میں راشن پورا کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری کہاں سے آ گئی کہ ہم بچوں کو جا کے، ٹیچرز کو جا کے سجیشنز بھی دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے؟ یو کین، یو ریئلی کین. کیونکہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، آپ سرچ کر رہے ہوں گے، تو آپ تو ماں ہیں اور آپ تو باپ ہیں، آپ تو تھکیں گے بھی نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس اسکول میں پڑھنے والے کئی بچوں کا فائدہ ہو جائے.